9 نومبر کو کس چیز کی چھٹی دی گئی؟ یہ وہی شخص ہے جس کی آج چھٹی دی گئی، اور اسی شخص کے گھر کے اوپر کتنی بے دردی سے گاڑی کے ڈالے مار کر دروازہ توڑا گیا تھا۔ جی، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اہل بیت پر۔ صفحہ دہر سے میں آپ کے سامنے پہلے تو علامہ اقبال کا ایک شعر رکھ رہا ہوں۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ جی، وہی علامہ اقبال جس کی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ وہی علامہ اقبال ہے جس کے گھر کے مین دروازے کو، کیونکہ علامہ اقبال کے دروازے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بیوہ بہو اس گھر میں موجود تھی، جو اس کے علامہ اقبال کے بیٹے نے گھر لے کر دیا تھا، اور اسی گھر میں علامہ اقبال کا بیٹا دنیا فانی سے کوچ کر گیا تھا، اور اسی گھر میں علامہ اقبال کی بہو موجود تھی، اور ضعیف، اور وہ بہو جس نے اس پاکستان کی جوڈیشری میں اپنا بہت اہم کردار ادا کیا تھا، کہ وہ جسٹس ریٹائر ہوئی تھیں ہائی کورٹ سے، اور پھر ان کا بیٹا جو علامہ اقبال کا پوتا ہے ولید اقبال، وہ جو ہے وہ سینیٹر تھا اس ملک کے لیے، وہ اپنی خدمات پیش کر رہا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے اس کے گھر پر گئے ہیں، بنا وارنٹ کے، بنا سرچ وارنٹ کے، بنا پرمیشن کے جا کر جیسے دروازے کو توڑا گیا تھا۔ جی، اسی علامہ اقبال کے گھر کے دروازے کو جس کو توڑا گیا تھا، اسی کی 9 نومبر کو چھٹی دی گئی، اور چھٹی دیتے ہوئے کسی کو بھی کوئی ہلکی پھلکی سی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ کیوں؟ آخر کیوں محسوس نہیں ہوئی؟ کیا یہ لوگ اب غلط ہیں کہ تب غلط تھے؟ غلط تو یہ ہیں، یہ تو کنفرم ہے، غلط تو یہ ہیں، یہ کنفرم ہے۔ کیوں غلط ہیں؟ میں آپ لوگوں کی دیکھیں، میں آپ لوگوں کو چند ایک حقائق جو ہیں حقائق بتانا چاہتا ہوں، اور حقائق بتانا میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ ظلم کو اپنے ہاتھوں سے روکو، اگر اپنے ہاتھوں سے نہ روک سکو تو اپنی زبان سے روکو، اپنی قلم سے روکو، اگر نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا جانو، ٹھیک ہے؟ تو میں ایمان کی اس حالت میں نہیں جانا چاہتا جو سب سے کمزور ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، مجھے زبان دی ہے، تو میں اس زبان سے روکنا چاہتا ہوں، میں ہاتھوں سے نہیں روک سکتا، کیونکہ میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ہاتھوں سے روک سکوں، اس لیے میں زبان سے روکتا ہوں، اور حقائق بیان کرتا ہوں، جو حقائق ہمیں دین میں بتائے گئے ہیں، جو حقائق ہمارے صحابہ اکرام نے اپنے ادوار میں بتائے ہیں، وہ حقائق جو مولا علی نے اپنے دور میں بتائے ہیں، جو امام حسن حضرت امام حسین نے اپنے ادوار میں بتائے ہیں، ہمیں وہ حقائق یاد رکھنے چاہیے، ہمیں وہ حقائق بھولنے نہیں چاہیے، ہمیں وہ حقائق اپنے بچوں کو بھی بتانے چاہیے۔ میں آپ کے سامنے میں نے جیسے علامہ اقبال کا ایک ذکر کیا کہ ان کے گھر کے دروازے کو توڑا گیا، اور آج وہی علامہ اقبال ہے جس کے گھر کے دروازے کو توڑا گیا تھا، اور اسی علامہ اقبال کے یوم میں 9 نومبر کے حوالے سے جو چھٹی دی گئی، یہ بھی وہی حکومت ہے، اور وہی حکومت تھی جس نے دروازہ بھی توڑا تھا۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں نے تھم نیل کے اوپر بھی ایک تصویر لگائی ہے جو انتہائی اہم تصویر ہے۔ اگر آپ غور سے اس تصویر کو دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے حکمران آپ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، آپ کے حکمران آپ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم ہے
کہ آپ اس تصویر کو بغور دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس کے اوپر آپ تھوڑا سا سوچیں، زیادہ نہ سوچیں، آپ تھوڑا سا سوچیں، مگر سوچیں ضرور، کیونکہ اگر آپ سوچیں گے نہیں تو آپ کا مائنڈ، آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہوگا اگر آپ سوچیں گے نہیں۔ میں بتا رہا ہوں، لاہور کی فضا اس وقت دنیا میں ٹاپ کر گئی ہے کہ پاکستان پہلے نمبر پر آیا، اور پاکستان میں سے لاہور جو ہے وہ دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ یہ بھی ہمارے حکمرانوں کی نیگلیجنسی ہے، یہ بھی ہمارے حکمرانوں کی ناکامی ہے، یہ بھی ہمارے حکمرانوں کی ایک ڈھیٹ پن ہے کہ اس ملک کے اندر اس طرح کا نظام ہے۔ اس ملک کے اندر جب ایک بندے نے سونامی ٹری کا نعرہ لگایا تھا تو اس کو پاگل قرار دینے کے لیے یہ جو اس وقت موجودہ حکمران ہیں، انہوں نے اس کو پاگل قرار دینے کے لیے اس کا مذاق اڑاتے رہے تھے۔ اس حکومت میں جو منسٹرز بیٹھے ہیں وہ بھی اس بندے کا، اس شخص کا مذاق اڑاتے رہے، مگر وہ شخص جو ہے ہماری آنے والی نسلوں کا سوچ رہا تھا۔ وہ شخص ہماری آنے والی نسلوں کی نسلوں کا سوچ رہا تھا کہ وہ سونامی ٹری کر رہا تھا۔ اگر وہ سونامی ٹری کے اوپر عمل کیا جاتا تو آج یہ سموک کم ہوتی۔ یہ ہمارے حکمران خود لندن کے پارکوں میں جا کے، جنیوا کے پارکوں میں جا کر واک کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی انہیں بھی اور ہمیں بھی، شرم نہیں آتی انہیں بھی اور ہمیں بھی، نہ ان کو شرم آئے نہ ہمیں شرم آئے۔ کچھ تو شرم ہے، شاید کسی کو آئے، مگر شرم نہیں آنی۔ کیوں نہیں آنی؟ کہ وہ بڑے ڈھیٹ ہو کر منہ کے اوپر ماسک لگایا ہوا ہے اور جنیوا اور لندن کے پارکوں میں واک کر رہے ہیں، اور پھر اس تصویر کو ریلیز کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے منہ کے اوپر تماچا ہے اس تصویر کو ریلیز کرنا، کہ وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اسی قابل ہو، اس گندی آلودہ بیہودہ فضا کے اندر رہنے کے قابل ہو تم ادھر ہی رہو، ہم اس فضا میں نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم اس فضا کو چھوڑ کر لندن کی فضا میں جائیں گے، اور وہاں پر بھی ہم اس پارک میں جائیں گے، جا کر واک کریں گے، اور وہاں سے آپ کو تصویریں شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ تمہارا سٹیٹس کیا ہے اور میرا سٹیٹس کیا ہے۔ یہ تمہیں اور مجھے اپنا سٹیٹس بتانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ تمہیں اور مجھے اپنا سٹیٹس بتا کر ہماری منہ کے اوپر جوتیاں مار رہے ہیں۔ کچھ تو شرم ہونی چاہیے ہمارے حکمرانوں میں۔ ایک وہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے سر کے تاج۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دریائے دجلہ یا دریائے فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا پیاسا مر جائے، آپ پہلے غور کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے، کہ دریا کے کنارے پر جہاں پر پانی ہی پانی ہے، وہاں پر کوئی کتا پیاسا مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت عمر فاروق جو اس اسلامی سلطنت کے سب سے بڑے جغرافیے میں سب سے بڑے ایریے کے بادشاہ گزرے، بادشاہ نہیں خلیفہ گزرے۔ بادشاہت تو انہوں نے کی ہی نہیں، انہوں نے اصل بادشاہت کی، جو دنیاوی بادشاہت ہے انہوں نے وہ نہیں کی۔ انہوں نے وہ ہمیں بتایا کہ یہ دنیاوی بادشاہت میرے پاؤں کے جو جوتی ہے اس کی نوک کے اوپر ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ نے بتایا، اسی طرح حضرت مولا علی کے صاحبزادے حضرت امام حسن نے بتایا، اسی طرح پھر آخر میں حضرت امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی شہید کروا کے ہمیں بتایا کہ حق اور سچ کے لیے سچ کے سامنے ڈٹ جانا ہی، حق اور سچ کے سامنے ڈٹ جانا ہی اصل میں بادشاہت ہے۔ بادشاہت یہ نہیں ہے کہ آپ بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، بادشاہ کے تخت پر بیٹھے ہیں۔ اصل بادشاہت یہ ہے کہ آپ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں، حق اور سچ کے لیے ڈٹ جائیں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔